بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹوڈیز ولاگ کے ساتھ میں ہوں علی۔ آج کی ایک ویڈیو حسب سابق وہی ٹاپک جو مین ٹاپک ہے، ممبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ممبر پر ہونے والی عجیب و غریب جو کہانیاں ہیں، بیان ہونے والی کہانیاں، عجیب و غریب معاملات اور ایسی باتیں جو آج سے چلے میں دور نہیں جاتا، چلے 20 سال پہلے تک بھی ہم نے وہ چیزیں نہیں سنی جو آج سننے کو مل رہی ہیں۔ آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ ویڈیو کو غور سے سنیے گا کہ یہ جو ممبر امام حسین علیہ السلام پہ کھڑا شخص بہت عالمانہ انداز سے کیا کہہ رہا ہے، پہلے دیکھیے گا پھر اس پہ بات کرتا ہوں۔ حسین تو نے بولی لگائی ہے میری ذات کی۔ حسین اگر میں اپنی ذات کا نہیں، صفات کا ایک حصہ پہاڑ پہ پھینکوں وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، موسیٰ پہ پھینکوں موسیٰ پہ ہوش ہو جائے، دنیا پہ پھینکوں دنیا مر جائے، تو ڈائریکٹ میری ذات کا خریدار بن گئے۔ حسین علیہ السلام نے عرش کے قریب سجدہ کیا، آواز پروردگار تیری عزت کی قسم ہے، تو اپنی ذات کو جلوہ بنا کے میرے بدن پہ پھینک، جب شعلہ ابھر کے تیری طرف واپس جائے گا، اگر تجھے اپنے آپ میں حسین نظر نہ آیا، میں بطول کا بیٹا رہے۔ کوئی بھی میری ویڈیو دیکھنے والا جو مجالس میں جاتا ہے، جو عزادار امام حسین علیہ السلام کلیم کرتا ہے، کیونکہ عزادار کہلانا، اپنے آپ کو عزادار کہنا، یہ ہم کہہ لیتے ہیں بڑا آسانی کے ساتھ، منہ کھولتے ہیں ہم مولا کے عزادار جی، کون جی؟ ہم مولا کے ماتمی، کون جی؟ ہم بڑے مولا علی علیہ السلام کے خوبدار۔ لیکن یہ چیزیں ہمارا کلیم ہے، ایکسیپٹنس تو وہاں سے ہونی ہے کہ اگر وہ کہیں کہ یہ ہمارا ماننے والا ہے، یہ ہمارا فالوور ہے، یہ ہمارا پیروکار ہے، یہ ہمارے راستے پہ چلتا ہوا، ہمارا راستہ نہیں بلکہ خدا کا راستہ ہے، اس پہ یہ چلتا ہے، یہ ہمارا ہے، وہ کہیں تو پھر ہم مومن ہیں، تو پھر ہم عزادار ہیں، تو ہم پھر مسلمان ہیں، کامل ایمان والے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بھی کلیم کرنے والا ہی مومن کیوں نہ ہو، میری ویڈیو دیکھے تو وہ یہ بتائے یہ واقعہ، یہ جو صاحب بیان کر رہے ہیں ممبر امام حسین علیہ السلام پہ کھڑے ہو کے، کہیں کسی جھوٹی روایت میں کہیں لکھا ہوا، مجھے ذرا ریفرنس جو ہے وہ مجھے کامنٹ میں بتا دیں، وہ بک بتا دیں، وہ کوئی ایسی کوئی ریفرنسز بتا دیں جہاں سے اس نے یہ واقعہ پڑھ دیا۔ توہین خدا اور توہین امام بیک وقت اس نے دو توہینیں کی ہیں، اور مجھے تو پھر بھی یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ لوگ کیسے کلیم کر لیتے ہیں کہ جی ہم مسلمان ہیں۔ ابھی بھی جو خدا پہ جھوٹ باندھے، جو ائمہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے انبیاء کرام علیہ السلام اور پھر محمد و آل محمد علیہ السلام پر کوئی جھوٹ باندھے، تو پھر بھی وہ کلیم کرے کہ جی میں مسلمان ہوں، تو یہ میرے لیے حیرت انگیز چیز ہے، کیونکہ معیار نہیں رہا نا، وہ علماء نہیں رہے جو بتائے ہمیں کہ دین کہاں تک ہے، ہمارا دین کہاں تک، ہمارا عقیدہ کہاں بچتا ہے۔ آ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ تو پڑھ لیا، اب اگر میں شرک شروع کر دوں پھر میں مسلمان رہتا ہوں؟ کوئی مجھے عالم دین کوئی ایسا بتائیں جو اس پہ بات کرتا ہو۔ اگر میں لا الہ شرک نہ کروں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے ان کی ذات گرامی، ذات اقدس پہ کوئی جھوٹ باندھ دوں تو میرا ایمان باقی رہتا ہے؟ تو یہاں اگر امام علی علیہ السلام پہ، امام حسن و امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کوئی جھوٹ منسوب کر دوں تو میرا ایمان رہتا ہے باقی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، آؤٹ آف اسلام، تجدید، دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ کوئی بھی عالم دین، یہ میری ویڈیو بتائیں کسی عالم دین کو کہ یہ بندہ یہ کہہ رہا ہے، اگر وہ کہے تو مجھے بتائیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول، اس کے آل پاک علیہ السلام کے ساتھ کوئی جھوٹ منسوب کرے تو اس کا ایمان کہاں رہتا ہے، مجھے صرف اتنا کو بتا دیں۔ امام حسین علیہ السلام سجدے میں گر گئے، اللہ تعالیٰ کی ذات امام حسین علیہ السلام کو کہہ رہی ہے کہ میں تجلی دنیا پہ پھینک دوں، موسیٰ پہ پھینک دوں، ایسے ہو جائے ایسے ہو جائے، پھر امام حسین علیہ السلام، پھر یہ دیکھیں، پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ مکالمہ ہوا ہی نہیں، کہیں لکھا نہیں، کسی نے نقل نہیں کیا۔ تو آگے سے کیا کہہ رہے ہیں جی کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اپنے مکمل نور کی تجلی میرے اوپر پھینک، اور پھر اس سے ایک نور نکلے گا، اور پھر جو اگلا فکرہ کا ہے وہ میں کیا دہراؤں گا۔
کہ یہ کوئی شان امام حسین علیہ السلام ہے؟ مجھے یہ بتائیں. وہ توحید بچانے گئے تھے، یہاں پر تو نظام ہی الٹ کر کے رکھ دیا ہوا ہے کہ کربلا میں پتہ نہیں امام حسین علیہ السلام کیوں آگے تھے. وہ ان ذاکروں، ان جاہلوں کی روٹیاں سیدھی کرنے میں حال میں آئے ہوئے تھے، اور ان کے نزدیک تو اور کچھ بھی نہیں ہے. جھوٹ منسوب کرے کربلا کے ساتھ جتنا مرضی جوڑ دیں. وہ چلے تھے ان جیسے جاہلوں کی وجہ سے ہی. انہوں نے 1400 سال پہلے فکرہ کہا تھا میں امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. کون اپنے تطہیر کی پلی ہوئی بہنوں کو، بیٹیوں کو، اپنے چھوٹے چھوٹے کم سن کو، اپنے بھائیوں کو کون لے کے جاتا ہے برسر کربلا؟ مجھے بتائیں ذرا. بلا مقصد، بلا وجہ گھروں کو 40 گھروں کو تالے لگا کے اپنی بیمار بیٹی کو گھروں میں چھوڑ کے کون جاتا ہے کربلا؟ مجھے بتائیں. ایک مقصد تھا، ایک مقصد تھا دین الہی کو اصل شکل میں بحال کرنے کا. کیونکہ یزید لعنتی تو دین کا تو حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا تھا نا. اس نے شراب پینا اس کے لیے عام تھا، بندر کے ساتھ کھیلنا اس کے لیے عام تھا، بے نمازی وہ تھا، ٹھیک ہے، فاسق و فاجر وہ تھا، اور آج تک اور قیامت تک لعنتی ہے. انشاءاللہ اس پہ لعنت اور اس کے ماننے والے پر بھی لعنت بے شمار ہے. تو مجھے بتائیں کہ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑ کر پھر مکہ سے پھر کربلا آئے، کربلا میں قربانیاں پیش کی. کس لیے؟ ان لوگوں، ان بے غیرت جاہلوں کے لیے کہ روٹیاں سیدھی کرنے کے لیے تھی. وہ تو اصلاح کرنے کے لیے آئے تھے. وہ ہمیں قرآن سے اور خدا سے متمسک کرنے آئے تھے. کدھر ہے قرآن؟ کوئی ممبر پہ بتائے مجھے کو قرآن کی بات کر رہے ہیں کہ قرآن میں یہ فلاں آیت اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہاں اتاری، کس لیے اتاری، اس کا مفہوم کیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا، ہمارے لیے اس آیت میں پیغام کیا ہے؟ کبھی کسی نے بتایا؟ نہیں. روٹی نہیں ملے گی نا، پیسے نہیں ملیں گے، کوئی اس کو اگلی بار مجلس نہیں دے گا، کوئی محفل میں نہیں بلائے گا، کوئی نعتیہ محفل میں نہیں بلائے گا جب تک وہ اس طرح کے مغلظات نہیں بولے گا، پلے سے جھوٹ نہیں بولے گا. اسے کون بلائے گا؟ ابھی میں اس کی ویڈیو سے ریلیٹ کرتا ہوں. وہ چھوٹا سا واقعہ جو حسن اللہ یاری کا ہے، جس نے چسکے اور مرچ مسالے لگا کے امت میں بھی تفرقہ ڈالا ہوا ہے اور بے غیرتی کی انتہا کر دی ہوئی ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے جہاں پر علماء حق کا خاموش ہوں گے، حق پہ مبنی بات نہیں کریں گے جب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اور قرآن اور اس پہ آ کے رکیں گے نہیں، اس کو نہیں بیان کریں گے، حقائق سے پردے نہیں اٹھائیں گے، تب تک یہ جاہل بیچتے رہیں گے اپنا چورن. یہ دیکھ لیں. اور آئندہ میں آپ کو کنفرم کر کے بتاتا ہوں، آئندہ مزید 5 سال میں ایسی حالت بگڑے گی کہ ہمیں اصل کربلا کا واقعہ بھول جائے گا کہ کربلا کو ہوا تھا، کیا ہوا تھا. ہمارے بچوں کو تو ڈھونڈتے پوچھتے پھریں گے، ریفرنس نہیں ملے گا، کیونکہ جھوٹ اتنا آ گیا ہوگا کہ ان کو حقائق پتہ ہی نہیں ہوں گے. ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں یہ جو ترڈے والے ہیں، جو پڑھانے والے ہیں، یہ جو انجمنیں ہیں جو ان جیسے بغیرتوں کو ممبر پہ چڑھاتے ہیں، ان سے بچیں، اپنی نسلوں کو بچائیں. کم از کم میں یہ نہیں کہتا کہ یہ چھوٹی بات ہے اب تو کہ شرک بیان کرنا اور ان کے ساتھ جھوٹ منسوب کرنا، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ خود کو اور اپنی اولادوں کو دین اسلام سے خارج ہونے سے بچائیں. اب تو میں یہ کہتا ہوں اتنی خطرناک صورتحال ہو گئی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو ان جاہلوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کی ذات محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمیں صحیح راستہ دکھائے، قرآن سے متمسک ہونے کی توفیق عطا فرمائے، محمد و آل محمد سے متمسک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. انٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ.